अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज हम जिला बकर की जो 2 MNA की सीट है उसका एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। बकर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जहां पर जो पुराने हिमायती थे वो अब दुश्मन हो गए हैं, जो दुश्मन थे वो हिमायती हो गए हैं। यहाँ पर बहुत ही जिसको कहते हैं कि जो टेम्परेचर है पंजाब के बाकी अजला से सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर हाई है वो बकर के अंदर ही है। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बकर के अंदर MNA की 2 सीट्स हैं, जहां पर NA 91 और NA 92। ये जो NA 91 है, अगर पिछली दफा इसकी अगर बात करें, इसका नंबर होता था NA 97। यहाँ पर पिछली दफा जो कामयाब हुए थे वो आजाद हैसियत में जीतने वाले जनाब सनाउल्लाह खान मस्ती खेल थे। इन्होंने 1,20,000 के करीब वोट लिए थे और इनका मुकाबला यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्दुल मजीद खान से हुआ था और उन्होंने 91,000 वोट लिए थे। अच्छा, यहाँ पर जो है PTI ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा किया था, मलिक अमजद यहाँ से 41,000 वोट लेने में कामयाब हुए। जब हुकूमत बनी यहाँ पर तो जो सनाउल्लाह मस्ती खेल है उन्होंने फिर जाकर ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो उसके साथ जो MPA के कैंडिडेट थे जो आजाद हैसियत में जीते थे, PP 99 से अमीर अहमद खान, ये भी आजाद हैसियत में जीते थे। फिर उसके बाद सईद अकबर नवानी साहब जो है ये भी आजाद हैसियत में जीते थे। तो ये दोनों बंदे जो है ये फिर तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए थे। सईद अकबर नवानी फिर हमने देखा है कि जब यहाँ पर उस्मान बुज़ार की हुकूमत गिराई गई तो वो फिर जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर चले गए थे और उससे होते हुए फिर नून लीग के अंदर चले गए थे। तो इस सीट के ऊपर दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन हुआ 2022 के अंदर। तो उस इलेक्शन के अंदर सईद अकबर नवानी से जो बंदा हारा था मुस्लिम लीग नून का, इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब, वो फिर PTI के कैंडिडेट बन गए। अब वो एक तो इमरान खान साहब के रिश्तेदारी में भी आते हैं, वो इस दफा फिर चले गए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ले लिया और सईद अकबर नवानी जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट बन गए। इस सीट के ऊपर इरफानुल्लाह नियाजी कामयाब हो गए और इस तरह से सईद अकबर नवानी को और नवानी खानदान को भक्कर के अंदर एक बहुत बड़ा धचका लगा था। अमीर अहमद खान जो है, अमीर मोहम्मद खान, ये अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दील नहीं किया। 2024 का इलेक्शन भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सनाउल्लाह मस्ती खेल की, ये भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, क्योंकि इनके कागजात यहाँ पर मुस्तरद हो चुके हैं। उनकी वाइफ के भी, उनके भी, इनकी एक भांजी है सौदा कश्मीर खान, तो उनके यहाँ पर कागजात मंजूर हुए हैं। तो सनाउल्लाह मस्ती खेल हुए, उनकी वाइफ भी या उनकी भांजी हुई तो होगा कोई मस्ती खेल खानदान से वो कैंडिडेट होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जब यहाँ पर कागजात जमा कराए तो उसी दिन ही वो जीत गया था। यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की यहाँ पर पोजीशन बहुत तगड़ी है। PTI को वो सपोर्ट कर रहे हैं। PTI का वोट बैंक पिछली दफा जो मलिक अमजद को 40 से 41,000 मिला था, वो वोट भी इस दफा उनके खाते में है। गो के अमजद रिकॉर्ड जो है उनका अपना भी अच्छा खासा वोट बैंक है, भी 15 से 20,000 उनका अपना वोट भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 20 से 25,000 वोट यहाँ पर जो है उन्होंने मलिक अमजद को दिलवाया था। अब यहाँ पर इस सीट के ऊपर जो है एक मसला ये एक और भी चल रहा है। अच्छा, इन्होंने सनाउल्लाह मस्ती खेल ने यहाँ पर तो बड़े वाजे उसमें जीत रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 7 वाली सीट है वहां पर तहसील जो मनकेरा के अंदर आती है, मनकेरा और बकर तहसील जो है वो MNA का हल्का है NA 92। पिछली दफा यहाँ पर डॉक्टर अफजल ढांडला साहब कामयाब हुए थे और उन्होंने यहाँ पर रशीद अकबर नवानी को शिकस्त दी थी, सईद अकबर के जो भाई हैं। यहाँ पर जो MPA के कैंडिडेट थे गजनफर चीना साहब PTI की तरफ से वो जीत गए थे। आमिर इनायत शाहानी जो थे ये PTI के टिकट के ऊपर जीते थे इलेक्शन, MPA का वो भी जीत गए थे। और डॉक्टर अफजल ढांडला जो है ये ज्यादातर रिलाय कर रहे थे आमिर इनायत शाहानी के ऊपर। अब आमिर इनायत शाहानी ने आखिरी मौके के ऊपर पार्टी बदल ली
اور وہ انہوں نے الحاق کر لیا ہے نوانیوں کے ساتھ. تو اب وہ نوانیوں کی ونگ بن گئے ہیں، جس سے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے. یہاں اچھا ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیتے تھے، اور یہ انہی 22 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا تھا. تو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کی جو پوزیشن ہے وہ اس وجہ سے پہلے ڈاؤن تھی کہ پارٹی کے ساتھ آپ نے سیاسی ایک جس کو کہتے ہیں کہ غداری کی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر عامر عنایت شاہانی کا چھوڑ کے جانا اور وہ بھی نوانیوں کے ساتھ جا کے مل جانا، تو یہاں پر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کی ہار تقریباً ہو چکی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی سیٹ کے اوپر ثناء اللہ مستی خیل تقریباً جیت چکے ہیں، بس اعلان ہونا باقی ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ جو ہے وہ تقریباً ہار چکے ہیں اور صرف یہاں پر اعلان ہونا باقی ہے. یہاں پر رشید اکبر نوانی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر ہوں گے، وہ یہاں پر بہت بہتر پوزیشن میں ہے اور وہ یہاں پر آسانی سے جیت جائیں گے. یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کس کو ٹکٹ جاری کرے گی. ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کی جو نیچے لوگ ہیں وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. غضنفر عباس چھینا وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے ابھی تک، گو کہ وہ اب آزاد بھی ہے، وہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹکٹ کے اوپر بھی ہے. اب دوبارہ سے یہ پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ ایک آزاد حیثیت میں کھڑے اور ان کا پورا پینل ہی آزاد کھڑا ہو جائے. لیکن اس کے لیے ان کی یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کسی کو بھی ٹکٹ نہ جاری کرے. اگر یہاں پر وہ ٹکٹ کسی ایک کو جاری کر دیتی ہے پھر جو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ ہے ان کی ہار جو ہے وہ یقیناً ہے. ملک ظہیر احمد پچھلی دفعہ جہاں پر ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے وہ یہاں پر بڑے اہم ہیں، ان کے ساتھ وہ کس سائڈ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے. یہاں پر اب دونوں سیٹوں کے حوالے سے اچھا نوانیوں کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس سیٹ کے اوپر وہ میں بتاتا ہوں. نوانیوں کے لیے اب خطرہ یہ ہے کہ حبیب اللہ خان نوانی جو ہے انہوں نے ایک نیا پینل تشکیل دینے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اصغر اقبال جو اصغر آباد چینا اور بھائی جو ملک انصر اقبال ہیں دونوں سے مشاورت کی ہے. یہاں پر سکندر احمد خان سے انہوں نے مشاورت کی ہے. امجد علی کہوڑ جو ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، معاملات طے ہو رہے ہیں. تو جو بکھر ہے، بکھر کی سیاست کے اندر ایک نیا گروپ یہاں پر ڈیولپ ہو کے آ رہا ہے اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں حبیب اللہ نوانی صاحب. اگر حبیب اللہ نوانی ایک گروپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جو نوانیوں کی ایک کنفرم سیٹ ہے جو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ والی، اس سیٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کیونکہ نوانیوں کا ہی بہت زیادہ ووٹ جو ہے وہ کٹ جائے گا. یہاں پر ان کے والد صاحب یہاں پر پرانے ایم این اے رہے ہیں تو انہوں نے بہت سارے کام کرائے ہیں اپنے 5 سالہ دور کے اندر. اس لیے یہاں پر حبیب اللہ نوانی جو ہے ان کا ایک علیحدہ گروپ بنانا سعید اکبر اور یہاں پر رشید اکبر نوانی کے لیے بہت خطرے کی علامت ہے. یہ جو گروپ ہے ابھی تک بنا نہیں ہے، یہ ان پروسیس ہے. ایک اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید یہ ایک گروپ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے لیں. اگر یہ اس طرح سے گروپ بن گیا اور تحریک انصاف کا ٹکٹ لے لیا پھر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ اور سعید اکبر نوانی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. کیونکہ امجد علی کہوڑ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پہلے بھی دوسری سیٹ کے اوپر ٹکٹ کے اوپر رہے تھے. ہو سکتا ہے یہاں پر امجد علی کہوڑ کو ایم پی اے کا ایسا ٹکٹ مل جائے اگر ان کا کسی وجہ سے الحاق ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے جو انصر اقبال چھینا ہے یہ غضنفر عباس چھینا کے لیے بڑا خطرہ ہے اس سیٹ کے اوپر. سکندر خان جو ہے ان کی اپنی اچھی پوزیشن ہے، وہ پچھلے بار ہو کے ہار گئے تھے لیکن وہ بھی اچھی پوزیشن میں ہے. تو اس لیے تیسرے گروپ کی جو باز گشت بکر ایک شہر کے اندر سنائی دے رہی ہے وہ دونوں سائیڈ کے امیدواروں کو بڑا انہوں نے پولیٹیکلی جو ہے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. اگر وہ گروپ آ جاتا ہے، یہ جو پرانے دو گروپ ہیں نوانی اور یہاں پر ڈھانڈلے اور دوسری سائیڈ کے اوپر خانان امجد خان نیازی، مجید امجد نیازی، عبد المجید خان نیازی اور ثناء اللہ مستی خیل. ثناء اللہ کو خیر زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس گروپ سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ آسانی سے یہاں پر وہ کمفرٹیبل ہے، بہت کمفرٹیبل ہے. وہ یہاں پر عبد المجید کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہاں پر دوسری سیٹ کے اوپر جو منکیرا والی تحصیل ہے یا تحصیل بکر والی ہے اس سیٹ کے اوپر ان کو افضل ڈھانڈلہ کو مسئلہ ہو سکتا ہے.
رشید اکبر نوانی کو، سعید اکبر نوانی گروپ کو یہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک یہ گروپ بنا نہیں ہے، ان کی گفتشنی جاری ہے، چیزیں دیکھ رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں ایسا ایسا۔ کچھ لوگ اس گروپ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، کچھ کترا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ تو جیسے یہ اگر کوئی خبر جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ پک جاتی ہے، اگر یہ اناؤنس ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بکر کی سیاست کے اندر روزانہ کوئی گروپ ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ مل رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کی انفارمیشن آپ کو دی جائے۔ عرفان اللہ نیازی کے پچھلی دفعہ جب 2022 کے الیکشن کے اندر نوانیوں کو شکست ہوئی ہے، اس سے بھی نوانیوں کی پوزیشن ایک سے دوسری والی سائڈ ایم پی اے کی ہے، وہاں پر ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اب ایک ہی سیٹ ہے جو نوانیوں کے لیے ایم پی اے کی بھی اور ایم این اے کی، وہ وہاں پر زیادہ کمفرٹیبل ہے اور جیت سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔